صلی علی نبینا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک پادری نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر اقدام قتل کا نہایت جھوٹا مقدمہ دائر کر دیا اور ایک شخص کو پیش کیا جو کہتا تھا کہ مجھے مرزا صاحب نے اس پادری کو قتل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ آخر اسی شخص نے عدالت کے سامنے اقرار کیا کہ مجھے جھوٹ سکھایا گیا تھا تاکہ کسی طرح مرزا صاحب سزا یاب ہوں، ورنہ وہ اس الزام سے بالکل بری ہیں۔ کرنل ڈگلس جو ضلع گرداسپور کے ڈپٹی کمشنر تھے، ان کے سامنے ہی مقدمہ پیش ہوا، اور باوجود اس کے کہ یہ مقدمہ عیسائیوں کی طرف سے تھا اور اس بنا پر تھا کہ مرزا صاحب اسلام کی تائید کرتے اور عیسائیوں کو دجال قرار دیتے ہیں، مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی عیسائیوں کی طرف سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف گواہی دینے کے لیے عدالت میں پیش ہوئے۔ یہ وہی شخص تھے جنہوں نے کہا تھا کہ میں نے ہی مرزا صاحب کو بڑھایا تھا اور اب میں ہی انہیں گراؤں گا۔ مسٹر ڈگلس، جن کے سامنے یہ کیس پیش ہوا اور جو 25 فروری 1957 کو لندن میں وفات پا گئے ہیں، پہلے ایسے متعصب عیسائی تھے کہ جب وہ گرداسپور آئے تو انہوں نے آتے ہی اس بات پر اظہار تعجب کیا کہ ابھی تک اس شخص کو کیوں گرفتار نہیں کیا گیا جو اپنے آپ کو مسیح موعود کہتا ہے۔ لیکن جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام بٹالے میں ان کے سامنے پیش ہوئے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دیکھتے ہی ان کی طبیعت پر ایسا اثر پڑا کہ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ شخص مجرم نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ مسٹر ڈگلس ڈپٹی کمشنر نے ڈائس پر اپنے پہلو میں کرسی بچھوائی اور اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو تشریف رکھنے کے لیے کہا۔ یہ وہی دن تھا جب مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کی شہادت تھی اور وہ اس امید پر آئے تھے کہ مرزا صاحب کو ہتھ کڑی لگی ہوئی ہوگی اور وہ ملزموں کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، مگر جب وہ اندر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ مدعی اور اس کے ساتھی تو باہر کھڑے ہیں اور ملزم کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر ان کو آگ لگ گئی اور انہوں نے ڈپٹی کمشنر سے کہا کہ میرے لیے بھی کرسی کا انتظام کیا جائے۔ ڈپٹی کمشنر نے جواب دیا کہ میں نہیں سمجھ سکتا کہ آپ کو کیوں کرسی دی جائے، آپ ایک گواہ کی حیثیت سے آئے ہیں اور گواہوں کو کرسی نہیں ملا کرتی۔ اس پر وہ زیادہ اصرار کرنے لگے کہ نہیں، مجھے ضرور کرسی دی جائے۔ مسٹر ڈگلس کہنے لگے میں نے کہہ جو دیا ہے کہ آپ کو کرسی نہیں ملے گی۔ اس پر بھی وہ خاموش نہ ہوئے اور کہنے لگے میں لارڈ صاحب کے پاس ملنے جاتا ہوں تو وہ بھی مجھے کرسی دے دیتے ہیں، آپ مجھے کیوں کرسی نہیں دیتے؟ یہ سن کر ڈپٹی کمشنر کو غصہ آ گیا اور کہنے لگا اگر ایک چوڑا بھی ہم سے مکان پر ملنے کے لیے آئے تو ہم اسے بھی کرسی دے دیتے ہیں، مگر یہ عدالت کا کمرہ ہے، یہاں تمہیں کرسی نہیں مل سکتی۔ وہ اس پر بھی خاموش نہ ہوئے اور پھر کرسی کے لیے اصرار کرنے لگے۔ آخر ڈپٹی کمشنر نہایت غصے سے کہنے لگا بک بک مت کر، پیچھے ہٹ اور جوتیوں میں کھڑا ہو جا۔ یہ اس شخص کا حال ہوا جس نے کہا تھا کہ میں نے ہی اس شخص کو بڑھایا تھا اور اب میں ہی اس کو گراؤں گا۔ وہاں سے اپنی ذلت کروا کے باہر نکلے تو برآمدے میں ایک کرسی پڑی ہوئی تھی، اس پر آ کر بیٹھ گئے، مگر مشہور ہے کہ نوکر آقا کے پیچھے چلتے ہیں۔ چپڑاسی جو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا کہ اندر ڈپٹی کمشنر ان پر سخت ناراض ہوئے ہیں، اس نے جب دیکھا کہ برآمدے میں یہ کرسی پر آ کر بیٹھ گئے ہیں تو وہ دوڑا دوڑا آیا اور آ کر کہنے لگا مولوی صاحب کرسی سے اٹھیے، یہاں آپ کو بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ وہاں سے اٹھے تو باہر ہجوم میں آ گئے۔ وہاں کسی شخص نے زمین پر چادر بچھائی ہوئی تھی، یہ جاتے ہی اس پر بیٹھ گئے اور خیال کیا کہ جب لوگ مجھے یہاں چادر پر بیٹھا دیکھیں گے تو خیال کریں گے کہ مجھے کمرہ عدالت میں بھی اچھی جگہ ملی ہوگی، مگر وہ جس نے خدا کے مامور کے متعلق کہا تھا کہ میں نے ہی اسے بڑھایا ہے اور اب میں ہی اسے نیچے گراؤں گا، خدا نے اسے یہاں بھی ذلیل کیا۔ ابھی وہ چادر پر بیٹھے ہی تھے کہ ایک باغیرت مسلمان دوڑا دوڑا آیا اور کہنے لگا میری چادر پلید مت کرو، تم ایک مسلمان کے خلاف ایک عیسائی کے حق میں گواہی دینے آئے ہو۔ آخر مولوی صاحب کو وہاں سے بھی ذلت کے ساتھ اٹھنا پڑا۔
پھر میں نے خود انہی مولوی محمد حسین صاحب کو اس حالت میں دیکھا کہ عجز اور مسکنت ان کی صورت سے ظاہر ہوتی تھی۔ میں ایک دفعہ بٹالہ گیا تو وہ کسی کام کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آئے، مگر انہیں شرم آتی تھی کہ جس شخص کی ساری عمر میں شدید مخالفت کرتا رہا اس کے بیٹے سے کس طرح ملوں۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ وہ کمرے میں آتے اور پھر گھبرا کر نکل جاتے، پھر آتے اور پھر گھبرا کر نکل جاتے۔ 4-5 دفعہ انہوں نے اسی طرح کیا۔ اسلام اسلام احمدیت